ایک مرتبہ میرے نبی سرکار کی دربار گوہر میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، کھانے کو دیکھ رہے تھے کہ کون کون سی چیز لایا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو کسی کے ہاں بھی سالن نہیں تھا، اور کھانے کو کوئی چیز اس انداز میں موجود نہ تھی، روٹیاں موجود ہیں، سالن موجود نہیں ہے، تو ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی، مگر کسی کے پاس کوئی سالن کا اہتمام نہ تھا۔ وہی صحابہ کرام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ شہد کی مکھی وہاں سے روانہ ہوئی، میرے نبی لجپال سرکار کے قریب آ کر گھومنے لگی اور کچھ بول کے روانہ ہو گئی۔ جیسی روانہ ہوئی تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اس مکھی کے ساتھ جانے کو حکم فرمایا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار اس شہد کی مکھی کے پیچھے اور شہد کی مکھی آگے تھی، سفر کرتے کرتے وہ اپنی منزل تک لے جاتی ہے جہاں اس نے شہد بنا رکھا تھا، جہاں اس نے ایک مانا بنا رکھا تھا۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی نے مجھے وہ راستہ دکھا کر منزل تک جب پہنچایا تو میں اپنی ضرورت کے تحت اس وہاں سے شہد کو نکالنے کے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دربار میں آ پہنچا۔ وہ شہد لے کر نبی کی دربار میں جب پہنچایا جاتا ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی کیا بتا رہی تھی؟ میرے نبی سرکار نے فرمایا کہ شہد کی مکھی مجھے عرض کرتی ہے کہ میرے ساتھ اپنے کسی صحابی کو بھیجیے، میرے پاس شہد موجود ہے، آپ کے صحابہ اس شہد کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، جو تمہیں ضرورت ہے میں لانے سے قاصر ہوں، اس لیے آپ کی طلب درکار ہے، آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج کر وہ شہد منگا دیجئے۔ میرے لجپال نبی سرکار نے فرمایا یہ شہد کی مکھی مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے کہاں پر شہد بنایا ہے۔